بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوال اور ان کے جواب۔ جیسے کہ آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی بہت اہم سوال ہے جو ہم سے کیے گئے ہیں، ان کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم ان کو جانیں گے، سنیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے۔ تو لہٰذا شروع کرتے ہیں آج کے سوال اور ان کے جواب۔ سوال یہ پوچھا کہ اگر وطر میں دعائے قنوت بھول جائیں تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے یا نہیں، وضاحت فرما دیں۔ وطر کی نماز سب سے پہلے جاننا چاہیے، وطر کی نماز واجب ہے، اور اس میں جو ہے دعائے قنوت کے لیے جو ہم تکبیر کہتے ہیں وہ بھی واجب ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا، ابھی تکبیر کہنا تو واجب ہے، لیکن جو اس کے بعد جو دعا قنوت ہے، دعائے قنوت پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے۔ نفس سے دعا پڑھنا واجب ہے، جیسے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ جس کو نہیں آتی ہو دعائے قنوت، یاد نہ ہو، یہ مسئلہ اس کے لیے جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو، نہ آتی ہو، اور وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہو، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کو جو دعا آتی ہو وہ پڑھے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے ساتھ اگر وہ پڑھنا چاہے دعائیں جو نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر جس کو بالکل کچھ نہیں آتا وہ یا ربی یا ربی یا ربی بھی پڑھ سکتا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی بھی، اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتا ہے، 3 دفعہ جو بھی کلمات یہ پڑھے گا 3 دفعہ پڑھ لے، لیکن دعائے قنوت سیکھنے کی کوشش کرے اور دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرے، اور کوشش کرے کہ آگے جا کے دعائے قنوت ہی پڑھے، تو کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے، تو ثواب بڑھ جائے گا اور دگنا ہو جائے گا، تو سنت پر عمل کریں گے۔ اور اگر نہیں بھی پڑھتا دعائے قنوت اور کوئی اور دعا پڑھ لیتا ہے نفس سے، تو واجب ادا ہو جائے گا، تو کچھ بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں مسئلہ ہم سے یہ پوچھا کیا ہے کہ بھئی دعائے قنوت پڑھنا ہی بھول گیا، اس کا مطلب ہے کوئی بھی دعا نہیں پڑھی۔ اگر نفس سے دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، کوئی اور دعا پڑھی ہوتی اس کی جگہ، تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہاں یہ پوچھا گیا ہے کہ بھئی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، یعنی کہ دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی ہے اور کوئی اور دعا بھی نہیں پڑھی ہے۔ نفس سے دعا پڑھنا واجب، تکبیر کہنا واجب، لیکن دعائے قنوت پڑھنا سنت عمل ہے۔ تو اس نے واجب کو بھی چھوڑ دیا، اس نے نفس دعائے کو چھوڑ دیا، یعنی کہ دعائے قنوت تو پڑھی نہیں، لیکن اس نے جو ہے نا واجب کوئی بھی دعا بھی نہیں پڑھی اس صورت میں۔ تو لہٰذا ابھی اس کا آسان سا حل ہے کہ جب واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کیا جاتا ہے آخر میں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ تیسری رکعت میں جو ہے جب بیٹھیں گے قائد اخیرہ میں، تو اس میں جو ہے نا 2 سلام سجدہ سہو کریں گے، 1 سلام پھرنے کے بعد پھر جو ہے 2 سجدے کریں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ تحیات اور درود شریف پڑھ کے اور دعا پڑھ کے جو ہے نا سلام پھیریں گے۔ اس کا طریقہ کار ہے۔ اب سجدہ سہو کیا جائے کیونکہ واجب چھوٹا ہے، واجب چھوٹنے پہ سجدہ سہو کیا جاتا ہے، لہٰذا اب سجدہ سہو کیا جائے گا اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ شکریہ۔ یہ تھا آج کا پہلا مسئلہ۔ آج کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن مرنے والوں کو عذاب نہیں ہوگا، کیا یہ حدیث سے بات ثابت ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ بھئی جمعے کے دن جس شخص کا انتقال ہو جائے، دن میں یا رات میں ہے، تو حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اسے عذاب نہیں ہوگا۔ تو جاننا چاہیے اس مسئلے کے اندر بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، فضائل جمعے کے دن مرنے کے حوالے سے کافی احادیث جو ہے نا اس کے فضیلت کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، یعنی کہ جمعے کے دن جس شخص کا انتقال ہوتا ہے اس سے عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا اللہ رب اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث وارد ہوئی ہے اور کافی حدیث کے اندر یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، اس طرح کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ لیکن جاننا چاہیے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم ابھی جرت کرنے لگ جائیں کہ بھئی جمعے کے دن جو چونکہ مرنے سے گناہ مطلب عذاب قبر ساقط ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، تو ہم گناہ کرنے لگ جائیں، ہم نافرمانیاں کرنے لگ جائیں، ہم حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو پامال کرنے لگ جائیں، لوگوں پر ظلم کرنے لگ جائیں، جھوٹ بولنے لگ جائیں، دغا بازی، فراڈ، دھوکہ، یہ سب شروع کر دیں۔ ایسا ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ اس بات پہ یہ ہم جرت کرنے لگ جائیں، یہ تو بہت بڑا ہم گناہ کرنے لگ جائیں گے، بہت بڑے گناہ کبیرہ میں بہت بڑے گناہ کبیرہ کے ہم مرتکب ہو جائیں گے کہ بھئی اس بات پہ جرت کرنا کہ بھئی جو کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ عذاب قبر سے محفوظ کریں گے ہمیں، تو ہم جو ہے نا یہ کام کرنا شروع کر دیں، اور یہ گمان کرنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ گمان کرنا شروع کر دیں کہ بھئی جس شخص کا جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو جمعرات کے دن جو شام کا ٹائم ہوتا ہے، جمعرات کی رات کو جس کا انتقال ہو جائے،
کہ بھئی ابھی جو ہے نا اللہ نے اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر لیا ہوگا، اگرچہ اس نے جو ہے نا حقوق العباد کو، حقوق اللہ کو پامال کیا ہو، حقوق اللہ کو خاص طور پہ حقوق العباد کو تلف کیا ہو، لوگوں کے حقوق مارے ہوں، لوگوں کا پیسہ دینا ہو، لوگوں کا دین دینا، لوگوں کو حق مارا ہو، لوگوں کو ظلم کیا ہو، لوگوں کا مال حصہ دینا ہو، مال دینا ہو، بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا ہو، اور بھی جن کا لین دین کرنا ہو، تو یہ گمان کرنے لگ جائے کہ چونکہ اس کا جو ہے نا جمعے کی رات اور جمعرات کی شام کو انتقال ہوا ہے، لہٰذا جو ہے نا یہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا. یہ بات جرت کرنا ہرگز جائز نہیں ہوگا. کسی صورت میں یہ جرت کرنا جائز نہیں ہوگا کہ بھئی ہم جو ہے نا اس طرح کی جرت کرنے لگ جائیں کہ بھئی حدیث میں الفاظ ہیں تو اس کا مطلب یہ اس سے بڑا گناہ نہیں ہوگا، اس سے بڑا گناہ نہیں ہے. بھئی ہم کیسے مطلب یہ ایک تو یہ بات آپ ذہن میں نشین کر لیں کہ یہ بات بھی کس کو پتہ ہے کہ بھئی اس کا انتقال جمعے کے دن ہوگا، جمعرات کی شام کو ہوگا. کس کو پتہ ہے اس بات کا؟ تو پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل فضائل وارد ہوئے، لیکن فضائل وارد ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ابھی گناہ کرنے کی اب سرٹیفکیٹ مل گیا، گناہ کرنے کی اجازت مل گئی ابھی. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. فضائل وارد ہوئے ہیں، وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کا انتقال کب ہوگا اور کس ٹائم ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں. تو لہذا یہ اس بات کی جرت کرنا کہ ابھی ہم گناہ کرنے شروع کر جائیں، یہ کسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہوگا. اس کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ بھئی یہ جو بات جرت کی جا رہی ہے، یہ کس بات پر جرت کی جا رہی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، شہادت کتنا بڑا مرتبہ مقام ہے. ایک شہید کا کتنا بڑا مقام ہے کہ پہلا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے. لیکن حدیث میں پھر بھی کیا آتا ہے؟ کیا حدیث میں آتا ہے؟ بھائی یغفر للشہید کل ذنب یا کل شیء الا الدین، یعنی شہید کے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے، تمام اس کے جو ہے نا ہر چیز اللہ پاک معاف فرماتے. الا الدین، قرضہ معاف، قرضہ الا الدین میں قرضہ نہیں، قرضے کی معافی نہیں. حدیث میں صاف الفاظ ہے. شہادت سے بڑا مقام اور رتبہ ہے انبیاء کے بعد. اور کس کا مقام ہے؟ صالحین، شہداء کا بہت بڑا مقام ہے. تو لیکن کیا ہے بھائی، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا کہ بھائی قرضہ معاف نہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ بھائی حج کتنی بڑی عبادت ہے، عمرہ کتنی بڑی عبادت ہے. اس کے علاوہ جو ہے کتنی بڑی عبادتیں ہیں، روزہ اور زکوٰۃ اور صدقہ کرنا کتنی بڑی عبادت ہے. لیکن حقوق العباد کے بارے میں آتا ہے. حقوق العباد جو ہے، حقوق العباد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدقے سے بھی اور حج سے بھی معاف نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ وہ اس سے معاف ہو جائے، یہاں تک کہ وہ شہید کے بھی حق سے معاف نہیں ہو رہے. یعنی جو شہید ہے اس کو بھی معافی نہیں ہے حقوق العباد سے. آپ خود اندازہ لگائیں، ایک شہید کو بھی حقوق العباد سے معافی نہیں ہے، یعنی قرضہ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے خیانت اگر کی ہو تو اس کی معافی نہیں ہوگی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ایک اور ہے کہ بھائی اس کے اندر خیانت کے الفاظ ہے. ایک روایت میں کیا آ گیا کہ بھائی قرضہ معاف نہیں ہوگا، دین معاف نہیں ہوگا. دوسری روایت میں خیانت معاف نہیں ہوگا. ایک شہید کا اتنے بڑا مقام ہونے کے باوجود اس پہ قرضہ معاف نہیں ہو رہا اور خیانت معاف نہیں ہو رہی، تو کیا جائے کہ بندہ یہ سوچے کہ جمعے کے دن اور جمعرات کے دن رات، جمعرات کی شام کو جس کا انتقال ہو جائے اس کے حقوق العباد بھی سارے معاف ہو جائیں. چونکہ حدیث میں الفاظ ہیں تو اللہ رب سے امید ہے کہ اللہ پاک بخشش والا، آسانی والا معاملہ، نرمی والا معاملہ فرمائیں گے. لیکن اس سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی کہ بالکل اس کو جو ہے نا بخش دیا جائے گا اور حقوق العباد معاف ہو جائیں گے. یہ بات تو ثابت نہیں ہو رہی. حدیث میں الفاظ جو آئے ہیں اس کے اندر آئے ہیں عذاب قبر سے محفوظ کیا جائے گا جمعے کے دن کی فضیلت کی وجہ سے، کیونکہ جمعے کا دن تو تمام دنوں سے افضل ہے. اس کی فضیلت سے اللہ رب العالمین جو ہے اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جب میزان عدل قائم ہوگا، جب قیامت بروز قیامت جب عدل کا ترازو قائم ہوگا، انصاف کا ترازو قائم ہوگا، اس وقت جو حقوق العباد جو اس سے مامال کیے ہوں گے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. یہ بات تو نہیں ہے. حدیث میں جو الفاظ ہیں کیا حدیث میں آیا ہے، ما من مسلم، ترمذی کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ، یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقع اللہ فتنۃ القبر. کہ جو شخص مر جائے مسلمان میں سے، جو بھی مر جائے جمعے کی شام کو یا جمعے کے دن میں، تو اللہ رب اس کو جو ہے نا عذاب قبر سے فتنہ قبر سے محفوظ فرماتے ہیں اللہ پاک. تو عذاب قبر کا لفظ کا ذکر ہے، یہ تو نہیں اس میں تو حدیث میں تو صرف عذاب قبر کا ذکر ہے نا بھائی. اللہ پاک کیونکہ جمعے کے دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، جیسے رمضان کی فضیلت میں اللہ پاک رمضان کی فضیلت سے برکت سے اللہ پاک جو ہے نا وہ بخشش کر فرماتے ہیں.
تو عذاب قبر تو اسی طرح جو ہے یہ جمعے کے دن کی فضیلت کی وجہ سے اللہ پاک اس کو عذاب قبر سے تو محفوظ فرماتے ہیں، لیکن اس میں یہ تو نہیں الفاظ ہے کہ بھئی اس کو بالکل بخش دیا جاتا ہے، حقوق العباد اس سے معاف ہو جاتے ہیں، یعنی ابھی اس سے حقوق العباد کا سوال نہیں کیا جائے گا، ایسا تو الفاظ حدیث میں نہیں ہے کہ بھئی اب جو ہے اس کو بالکل سرٹیفکیٹ مل گیا بخشش کا، بھئی جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ صرف نرمی اور آسانی والا معاملہ تو عذاب قبر سے نا بھائی، اللہ پاک عذاب قبر سے اس کو آسانی والا معاملہ دیں گے اور اس کی وہ نجات دیں گے، تو باقی جو آخرت کا حساب ہے، جب عدل کا ترازو قائم ہوگا، انصاف کا ترازو قائم ہوگا، جب اعمال کا وزن ہوگا، اس دن تو وہ جو کیا ہوگا اس کا تو خمیازہ وہ کرنا پڑے گا نا۔ حقوق اللہ سے امید ہے اللہ پاک حقوق اللہ تو شاید معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ پاک بھی معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ جب بندہ معاف کرے گا تو پھر اس کے بعد اللہ پاک معاف فرمائیں گے۔ جیسے غیبت ہے، کیسی آج کل غیبت کتنی عام ہے، غیبت لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ان کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بدتر گناہ ہے غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، ایسی چیز بیان کرنا کہ جو اس کے سامنے بیان کی جائے اس کو بری لگے، وہ ہم پیٹھ پیچھے بیان کریں، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کیا ہے ہم ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کی معافی، یہ گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے، اس سے بڑے بہت گناہ موجود ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ غیبت جیسا ہم کرتے ہیں، جب تک ہم اس شخص سے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہیں مانگے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ غیبت کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، مردار کا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر غیبت کرنا۔ آپ مجھے بتاؤ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس طرح اور بھی کتنے بڑے گناہ حقوق العباد میں سے جو آتے ہیں، وہ جب کسی کا حق مارا ہو، جب کسی کا حق کھایا ہو، کسی کا زمین کا ٹکڑا غصب کیا ہو، جب اس کو جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 7 زمینوں آسمانوں کا توق بنا کے اس گلے میں ڈالا جائے گا ایک بالش زمین قبضہ کرنے پہ، تو وہ تو اللہ رب العزت اس وقت تو اللہ رب انصاف فرمائیں گے، تو یہ معاملہ اس وقت تو حساب کتاب کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، عدل کا دن ہوگا، تو اس ٹائم اس سے پوچھا جائے گا حقوق العباد کے بارے میں جو پامال کیے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت فضائل بیان فرمائے ہیں، یہ جمعے کے دن اور جمعے کی شام، کیونکہ جمعے کا دن بہت افضل ہے، دنوں میں سب سے بڑا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، تو اس وجہ سے اس کی عذاب قبر سے اللہ پاک اس کو محفوظ فرمائیں گے، لیکن یہ بھی گارنٹی نہیں ہے، کسی کو کوئی یقینی نہیں ہے کہ کون کس دن مرے گا، اس کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ رب العزت کو، انسانوں میں کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کو علم ہے۔ اور ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ، جیسے صالحین و سلف صالحین ہمارے قابلین و بزرگان دین یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ختام ہو مسک، یعنی خوشبودار فرمائے ہم سب کا خاتمہ۔ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا معاملہ اچھا فرمائے، خاتمہ ہمارا اچھا فرمائے۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث میں کیا آتا ہے من کان آخر کلمۃ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ مرتبہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں صرف جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کو جو ہے نا مرتبہ کلمہ نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ یہ فضائل، یہ بھی فضائل ہے خاتمے کے، تو اس کے ساتھ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جس کو جمعے کے دن شام کو، جمعے کے دن یا جمعے کی شام کو انتقال ہو جائے، اس کی بھی فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ دعا ہم کر سکتے ہیں بزرگان دین اپنے اکابرین کے نقش قدم چل گئے، اللہ پاک ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے۔ شکریہ، یہ تھے آج کے اہم مسائل، امید ہے کہ ہم سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ مجھے حق بات کہنے اور آپ کو حق بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بھی جو مسائل ہیں ہم سے شیئر کریں، ہم سے پوچھیں، ہم جو ہے نا پوری جو ہے نا کوشش کر کے ان لائٹ قرآن سننا آپ کو ان کے جوابات پہنچائیں گے اور وقت پر پہنچائیں گے، تاکہ آپ اور ہم سب مل کر عمل کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ چینل پر جو ہے نا کمنٹس پہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی آپ ہم سے پوچھیں اور ہم ان کے بھی جوابات آپ کو انشاءاللہ وقت پر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔